अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान एमन रफ़ीक। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इरफान म्यू, साबिक वाइस चेयरमैन DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन। आइए आप किन से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर आप ये बताएं कि DHA एसोसिएशन के दरमियान जो इल्ज़ामात की सियासत चल रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके जो न्यू लाहौर की जो टीम आई है, आप सबका शुक्रिया। अच्छा, मैं ये बात आपने जो सवाल किया इस पे ये मैं जवाब दूंगा कि ये जो इस टाइम सूरत हाल, करंट सूरत हाल है, वो काफ़ी गंभीर किस्म की है, क्योंकि उन्होंने आपके सामने एक दूसरे को गिल्टी करार दे दिया और पब्लिकली फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू, अखबारों, प्रिंट मीडिया के थ्रू, और आप लोग भी शायद कवरेज करने गए होंगे बार बार, तो वो सारे आपके सामने मियाँ तलत साहब जो हमारे सदर साहब हैं उनकी तरफ से, और जनरल सेक्रेटरी सरफराज साहब और इजाज़ रामे साहब, तीनों में मसला था। और वो जैतून सिटी के हवाले से सारे आपको पता है मसले थे। और ये मुझे जो लग रहा है कि वो DHA एसोसिएशन का जो लोगो वो यूज़ किया इन्होंने, और दूसरा उसमें अपना एसोसिएशन के लेटर पैड, और वो मियाँ साहब उनसे मांगते रहे जी आप NOC दें और हमें उसका जो है ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ दो और मुझे दिखाया जाए। और मियाँ साहब के बकौल मुझे कोई हमें साइन कराया गया, मुझे बताया नहीं गया, मुझे अंधेरे में रखा गया। और वो सारा टोटल वो सोसाइटी जैतून सिटी के हवाले से मियाँ तलत साहब ने फरमाया था कि वो फ्रॉड और एक जाली सोसाइटी है। तो उस हवाले से अब ये वो सारे एलिगेशन एक दूसरे पे इन्होंने लगाए, एक दूसरे को बाकायदा कहा जी ये बंदा गिल्टी है और हम इसको फ़ारग करते हैं CEO शिप से, वो कहते हैं जनरल सेक्रेटरीशिप से, और इजाज़ रामे साहब को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। मियाँ साहब ने उन दोनों को फ़ारग किया, और उन दोनों ने मियाँ साहब को, बल्कि सब ने मिलकर मियाँ साहब को जो डायरेक्टर थे उन्होंने सब ने CEO साहब को फ़ारग कर दिया। तो इस किस्म के थे कुछ ये चीज़ें जो है। हमारी जो मार्केट है, जो रियल्टर हैं हमारे 11-1150 रजिस्टर्ड रियल्टर हैं, उनमें बहुत एक बेचैनी की कैफियत है, और इस चीज़ को सब ने बहुत बुरा समझा, इनके इस इक़दाम को बहुत बुरा समझा। और इससे पूरे पाकिस्तान में बदनामी के 22 एसोसिएशन के जो ये अहदेदारान हैं, इन्होंने ये किरदार अदा इस तरीके से नहीं करना था। इनके कोई मामलात थे तो पहले से आपस में बैठ के टेबल टॉक करते कि नहीं बड़ों को बुला के मसले का हल निकालते। ये अब मैं तो यही कहूँगा मैडम कि ये मुफादात की जंग है। तो सर आप ये बताएं कि आप ये जो DHA डीलर्स एसोसिएशन का जो आपस में मामला चल रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस वक्त आपको बताया ना जो मामला चल रहे हैं, वो तो यही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इनके ख़िलाफ़ कोर्ट में जा रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं ऑपोजिशन के तमाम कह रहे हैं उनकी डिमांड ये है, तमाम दोस्तों की ऑपोजिशन के DHA रियल्टर ग्रुप हो या वो अपना एक्स हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब शाहिद महमूद साहब हो, यूनाइटेड ग्रुप वाले, और भी जो ये छोटे जितने भी ग्रुप हैं DHA में, इत्तेहाद ग्रुप, जितने जो ग्रुप हैं, वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि जी आप, अबू बकर भट्टी साहब ने भी आपके सामने कहा है कि जी, और सब ने कहा है कि ये AGM बुलाई जाए। और मैंने भी जब ये मामला शुरू हुए इनके, और मैंने यही कहा था, मैं कहा जी बेहतर ये कि AGM बुलाई जाए और AGM में मेंबर को फ़ैसला करने दिया जाए। आप लोग उनको आके सफाई दें बाकायदा कि भाई कौन गलत है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, और या फिर आप इसको सफाई तो देना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि आपने एक बात इतने मीडिया पे उछाली बातें की, फिर जब बात हुई तो आप बंद कमरे में बैठ के और सुलह कर लें जी, वो कहे जी मैंने इसको माफ़ कर दिया, वो कहे जी मैंने इसको माफ़ कर दिया। भाई आपकी आपस की माफ़ी नहीं है, ये कम्युनिटी का मसला है, पूरे 1150 मेंबरों का मसला है। लोगो इस्तेमाल हुआ है DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन का, प्लस आपने लेटर हेड DHA एसोसिएशन का यूज़ किया, प्लस आपने अपने ओहदे इस्तेमाल करके एक प्राइवेट सोसाइटी में जाके काम किया, और बाद में आप उसी सोसाइटी को जाली और फ्रॉड कहते रहे। जो लोगों के अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने कराई हुई, उसका कौन जिम्मेदार है? मियाँ साहब ने कहा है कि जैतून सिटी 2 नंबर है, फ्रॉड सोसाइटी है। मियाँ साहब ने बताया था, फरमाया था कि 360 किनाल का या 354 किनाल का उनके पास सिर्फ NOC है, और 2020 का वो NOC है। उसके दौरान उन्होंने काफ़ी ज़ाहिर सी बात है वो फाइलें बेची होंगी मार्केट में, और वो बेच भी रहे थे ऑलरेडी, मीडिया पे भी उनकी कैंपेन जारी थी। फिर इन्होंने बकौल इनके ही, अब हमें तो पता नहीं कि जी 4500 फाइलें हमने बेची हैं और 100 कमर्शियल की बैलेटिंग की है वो बेचा है। तो इस सब की तो 360
بقول جو زمین ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ میڈم میرا آپ سے سوال ہے یہ پوری ہوتی ہے 4500 فائلوں اور 100 کمرشل کے لیے 360 کنال کا جو این او سی ہے اس میں پوری ہو تو ہماری مارکیٹ کی یہ ڈیمانڈ ہے. بلکہ میری ذاتی رائے یہ ہمارے جتنے دوستوں نے اس میں انویسٹمنٹ کیے سب کے لیے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بھائی نے کہو کہ اس کے خسرے نمبر کے ساتھ ہمیں نشاندہی کر کے دیں زمین کی جہاں پر یہ ہمیں زمین دیں گے لوکیٹ ابھی ہمیں بتائیں کتنے عرصے بعد بیلڈنگ کریں گے کتنے عرصے بعد اس کو ڈیولپ کر کے دیں گے ہمیں یعنی کہ پوزیشن تک لے کر آئیں گے. یہ کوئی کمٹمنٹ انہوں نے لی ہے جو وہ مارکیٹ میں اوپن کیا جائے جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ اس کو دکھایا جائے. اور میاں صاحب تو یہ فرما رہے تھے کہ جی وہ پہلے جا کے 3 دن 4 دن پہلے جا کے وہ سیٹنگ کر رہے تھے دوسری جو ہے سرفراز صاحب اور اجاز رامے صاحب ان کے بارے میں یہ باتیں کی تھی کہ وہ تو پہلے سے سیٹل تھا اور مجھے تو ایسے ہی ایک لے جا کے اور یہ سارا جو ہے مجھے استعمال کیا گیا ہے ان کے یہ وہ کہتے رہے. اور آج دیکھیں اب وہ صلح ہو گئی تو ہو سکتا ہے میڈم اب ان کا سب چیزیں این او سی اور آ جائیں اور آج وہ پاک صاف ہو جائے اب وہ جو ہے فراڈ بھی ختم ہو جائے اور اب وہ سارے ایلیگیشن ختم ہو جائیں. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ تو اب دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے. صحیح. تو سر آپ ڈیلر کمیونٹی کے نام کیا پیغام دیں گے؟ جی میں یہی کہوں گا کہ ڈیلر بھائیوں سے کہ اپنے ایک تو جو ہمارے ڈیلر بھائی ہیں ایسوسیشن کو پوری کے پوری کو اس چیز پہ لایا جائے کہ ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹ ڈی ایچ اے کی ایک ویلفیئر ایسوسیشن ہے یہاں ڈیلروں کی ویلفیئر کریں ڈی ایچ اے کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں ڈیلروں کے اس کو حل کریں اس پہ ایسوسیشن فوکس کرے ٹیکسز کے حوالے سے اس پہ فوکس کیا جائے جو کہ مجھے لگ رہا ہے یہ 4 مہینے میں 5 ماہ ہوئے 4 ماہ اس کے دوران انہوں نے کوئی فوکس نہیں کیا. پورے پاکستان کے تمام لوگوں نے اپنے لاہور اور سالکوٹ کے علاوہ جو ٹیبل بڑے تھے ایف بی آر کے وہ کم بھی کروا لیے اور 2 سال کے لیے انہوں نے اس کو یعنی کہ اس کو فریز کروا لیا اور 2 سال تک وہ نہیں بڑھ سکیں گے. اب یہاں میرا سوال بنتا بھائی اصل آپ کا تو یہ ہوم گراؤنڈ ہے جہاں سے آپ نے الیکشن لڑا ہے جیتا ہے جس پہ آپ نے نعرے لگائے. آپ 4 مہینے پرائیویٹ ڈیولپروں کے گلوں میں ہار ڈالتے رہے ان سے ہار پہنتے رہے. بھائی وہ اس لیے آپ لوگوں کو نہیں لایا گیا آپ لوگوں کو یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ یہاں ہمیں ان پٹ دیں گے. ڈی ایچ اے میں میری ریکویسٹ ہے میاں طلعت صاحب سے اور سرفراز احمد صاحب سے جنرل سیکرٹری صاحب اور صدر صاحب سے کہ پلیز آپ خدارہ آپ ادھر فوکس کریں اور ڈی ایچ اے میں 2 اپنے جو یہ ڈائریکٹر ہیں ان میں سے ڈیلی 2 ڈائریکٹر کی ڈیوٹی لگائیں. وہاں ڈی ایچ اے میں جو ٹرانسفر کے معاملات ہوتے ہیں ڈیلروں کو جو بھی پرابلم آتی ہے ان کی وہاں ہیلپ کریں. ڈیلی صبح 9:30 بجے سے شام 5 بجے تک وہاں ڈیوٹی سر انجام دیں. چینج کرتے رہیں بالکل ان کو بھی بزنس کرنے کا حق ہے ہم یہ نہیں کہتے مگر چینج کر کے دیں اور کوشش کریں آپ یہاں فوکس کریں. ڈی ایچ اے میں جے وی کریں ڈی ایچ اے کے بزنس کو پروموٹ کریں ڈی ایچ اے کو پروموٹ کریں جس کے لیے آپ کو بلایا. یہاں ایسوسیشن میں آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے 10% باہر کا کام کرتے ہوں گے جو میرا اپنا پرائیویٹ سوسائٹیز میں 90% تو ڈیلر جو آپ کے ووٹر ہیں وہ تو بھائی ڈی ایچ اے کا کام کرتے ہیں نا. آپ ان کے لیے تو سوچیں. خدارہ میری یہ اپیل ہے آپ اس پہ فوکس کریں اور یہ جو ہے آپ وزیر خزانہ صاحب سے جا کے ملیں پی ایم صاحب سے جا کے ملیں سی ایم صاحب سے جا کے ملیں. ابھی نون لیگ کی حکومت آ چکی ہے آپ ان سے جا کے ملیں. آپ یہاں اپنی لڑائی میں آپ لوگوں کو فرصت نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے کیا آپ نے کام کرنا. میں تو آپ لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہوں آپ پلیز اس پہ فوکس کریں اور اے جی ایم بھی جلد از جلد بلائیں اور اس کو بھی آپ بند کمرے میں حل نہ کریں اس کو اپنے سارے ڈیلروں کے سامنے لے کر آئیں. یہ مسئلے مسائل تھے کون سچا تھا کون جھوٹا تھا کیا تھا ایسے ایلیگیشن نہیں لگ جاتے بھائی. کچھ دال میں کالا تھا تو یہ ساری چیزیں باہر آئی ہیں نا. اب آپ اس کو ساری چیز کو دال کو کالی کو وائٹ کرنے کے چکر میں تو ایسا نہیں ہے. آپ پلیز میری ریکویسٹ ہے اس کو بالکل فیئر کوئی کمیٹی بنائی جائے کوئی 50 لوگوں پہ ہو وہ باقاعدہ کمیٹی اس کا تحقیقات کریں ان میں کون لوگ گلٹی تھے کون سچے تھے کیا پرابلم تھی کیا نہیں تھی. اس پہ پورے پہ بالکل ڈبیٹ ہونی چاہیے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے کتنے % پہ انہوں نے ڈیل وہاں سے لی کتنے % پہ آگے ڈیلروں کو دی کتنا بیک اپ پہ مال انہوں نے سٹاک کر کے رکھا ہوا تھا اور کتنا مارکیٹ میں دیا تھا کس ٹائم پہ کس ڈیٹوں میں انہوں نے چیک دیے جو بینک میں کلیئر ہوئے وہ بینکوں کی اسٹیٹمنٹ بھی ہونی چاہیے. سوسائٹی میں کن لوگوں کے نام سے پی آرڈر بنے کتنے پیسہ سوسائٹی میں گیا زیتون سٹی کے اکاؤنٹ میں یہ ساری تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے سارے 11
1150 ریئلٹر کی. بھائی پلیز آپ یہ حساب کتاب دیں, اور لوگ حساب کتاب لینا چاہ رہے ہیں, مانگ رہے ہیں آپ سے. ایسے نہیں ہے کہ آپ بند کمرے میں اب کہیں جی میں نے اس کو معاف کر دیا, وہ کہیں جی میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ معافی والا تو چکر ہی نہیں. آپ نے کون سے ایک دوسرے سے ویسے لڑائی کی؟ یہ تو ایک سوسائٹی میں آپ نے لوگو یوز کیا, ایسوسیشن کا پلیٹ فارم یوز کیا, بھائی اس پہ آپ کی لڑائی ہوئی ہے, اس کے اندر آپ کا پرابلم ہے. اور پھر آپ نے ہمارے ڈیلر بھائیوں کی ڈیل بیچی ہوئی ہے, ان کے لیے ان کی بھی ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے, ہم تمام ریئلٹر بھائیوں کا ہمارا یہ سوال ہے کہ بھائی آپ ان کے جوابات دیں, اور اس طریقے سے دیں کہ ہمیں بالکل مطمئن کریں. بالکل آپ مطمئن کرتے ہیں, بالکل آپ کام بھی کریں, اور ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے, اچھا کام کریں گے. اور آپ اچھے کام نہیں کریں گے, جہاں پر آپ ہمیں لگے گا آپ غلطی پر ہیں, جیسے ابھی لوگو آج بھی یوز ہو رہا ہے. آج بھی میں نے ایئرپورٹ روڈ پہ دیکھا ہے, وہاں کمرشل کا پہ ایڈورٹائزمنٹ زیتون سٹی نے لگائی ہوئی. آج بھی ڈی ایچ ایسوسیشن کا لوگو یوز ہو رہا ہے, کہ ڈیلی اخباروں میں آ رہا ہے کہ جی آئندہ میاں صاحب نے کہا جی آئندہ سے لوگو یوز نہیں ہوگا. اب یا تو میاں صاحب کے اندر اتنی, میں کہوں گا کہ وہ صدر ہیں, اتنی پاور نہیں ہے جو کہ لوگوں کو رکوا سکے سوسائٹی سے, یا پھر اب میں کیا کہوں کہ یا پھر یہ وہ سوسائٹی والے ان سے زیادہ پاورفل ہیں ایسوسیشن سے ہماری سے, وہ ان کی بات نہیں سن رہے, وہ لوگو ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں. کہ لہٰذا جو کہ میاں طلعت صاحب جو ہمارے صدر صاحب ہیں اس ٹائم, وہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں جی دوبارہ سے سی او صاحب کو ہم نے سیٹ دے دی ہے اور سی او صاحب بنا دیا ہے. تو چلو ویلکم, اچھی بات ہے, مگر ان کی بات تو مانو بھائی. جب آپ ان کو ایک صدر صاحب ہیں, پوری کمیونٹی کے صدر ہیں, پھر ان کی بات سنیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ جی میری بات سنیں, جب سننے کی باری آئی تو تمام 7-8 ڈائریکٹر نے اس کے خلاف عدم اعتماد کر دیا. تو اس طریقے کے معاملات ہیں. بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ, میں پھر دعا کرتا ہوں کہ ہماری ایسوسیشن کو, ہمارے ڈیلر بھائیوں کو تمام میں اتفاق اتحاد کرے, اور اس میں پیار محبت قائم دائم کر رہے, اور ہم اپنے مفادات سے بالا تر ہو کے اپنے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی, اپنے ڈیلر بھائیوں کے لیے اچھا پازیٹیو سوچیں, ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں, ان کے لیے ٹائم لگائیں, ان کے لیے اسٹرگل کریں. میرا میسج تو یہ ہے اپنے تمام اس ٹائم کے جو عہدے داران ہیں, جو جس عہدے پہ بھی ہیں, چیئرمین ہو, صدر صاحب ہوں, اور باقی جتنے بھی ان کے ڈائریکٹر حضرات ہیں, وہ فوکس کریں اس پہ جو ایکچول جو ہوم گراؤنڈ ہے یہاں پر. جی ناظرین, اسی کے ساتھ اپنی میزبان ایمن رفیع کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.